السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں اور دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180 پر 6 یعنی 186 نمبر کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں، اور جب بھی کوئی بندہ مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، رشد و ہدایت کو پالے۔ سامعین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء اذا علی عقبۃ حدیث نمبر 6384، اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہم لوگ جب بھی کسی ٹیلے پہ چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو زور سے تکبیر کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، تمہاری سواری کے گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبداللہ بن قیس، کہا کہ اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ کہا کہ ضرور بتلائیے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف سے ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، تو بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستگی کے ساتھ پکارا جائے، اللہ سے دعا آہستگی کے ساتھ کی جائے، ایسے انداز میں کی جائے کہ ہماری دعا کو ہم سنیں اور ہمارا رب العالمین سنیں، دوسرے لوگ نہیں سنیں۔ البتہ ضرورت اور حالات کے مطابق، جیسے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، خطیب صاحب، اس میں اگر زور سے دعا کرتے ہیں اور لوگ اس پر آمین کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دعا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو مستحب بات یہی ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل آہستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات گرامی ہے جو غائب نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، بلکہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہمارے شہ رگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا میں ویسا اس کے ساتھ ہوں۔ بندہ اگر مجھ سے بالکل چمٹ جانا چاہتا ہے، میرے بالکل قریب ہو جانا چاہتا ہے کہ میں اس کی ہر بات کو فوراً سن لوں، تو میں بھی اپنے بندے کے لیے بالکل قریب ہو جاتا ہوں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں دوسری حدیثوں میں کہ اگر بندہ ایک بالشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔
اگر بندہ چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر کے بندے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بھی بندہ دعا کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے اور خیالات کو جانتا ہے، ہر ایک چیز کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندہ کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کو بیچ میں پکار کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی ہستی کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، رب العالمین کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے، رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو 3 حالتوں میں رکھتا ہے۔ 3 حالتوں کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دعا کرے، دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، رشتوں کو توڑنے کی بھڑکانے کی بات نہ ہو، تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور جو بندہ مانگتا ہے اسی وقت اس کو دے دیتا ہے۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کو جانتا ہے کہ بندے کو کیا چاہیے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نہیں دیا تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں اسٹاک کر دیتا ہے، اور جب بندہ قیامت کے دن پہنچے گا اپنے قبول ہوئی دعاؤں کو دیکھے گا اور اس کے اجر و ثواب کو بھی دیکھے گا۔ سامعین کرام، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے، رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی فوری جو مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ سے خوب دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی امام احمد اپنی مسند کے اندر روایت کرتے ہیں، اور اسی حدیث کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3573 پہ روایت کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جو بھی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا دعا قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر گناہ کی دعا کریں گے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ رشتوں میں درار، لوگوں کو بھڑکانے کی دعا کریں گے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے دعا میں جلدی بازی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کیا 2 دن 4 دن کیا، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اور جلدی کرنا کیا ہے؟ کہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کیا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ جلدی بازی نہ کرے، کیونکہ میں نے پہلے بتلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر کے فوراً جو مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اسٹاک کر کے رکھ دیتا ہے کہ بندے کو قیامت کے دن اجر و ثواب کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس کو اسٹاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا نہیں تو اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو اللہ فوراً ٹال دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے ایسے ہی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے
رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے یا دعا کے لیے جلدی بازی نہیں ہوتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جلدی بازی کیا ہے؟ بندہ یہی کہے کہ میں نے دعا کی، بار بار دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کیا، اور وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح سے جب بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب اتنا سب کچھ دے سکتا ہے، ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہوتا ہے وہ برتن کی طرح سے ہوتا ہے، اور بعض دلوں سے زیادہ کسی بھی چیز کو محفوظ کر کے رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس انداز میں دعا کرے کہ اس کے دل میں اس دعا کی قبولیت کی یقین کا بالکل پختہ یقین ہو کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل بن کر کے دعا نہ کرے بندہ، کیونکہ جو بندہ غافل بن کر کے دعا کرتا ہے تو غفلت والے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جب دعا کرے بندہ تو قبولیت کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، اسی طرح سے دعا کے کچھ مخصوص اوقات ہیں جو آپ نے برابر سنا ہوگا، خاص طور سے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، لیلۃ القدر میں دعا کرنا، رات کو اٹھ کر کے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، جمعہ کے دن کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، جو اوقات ہیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، ان اوقات میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعا شرائط کے مطابق ہو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں، ایک جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الدعوات کے اندر روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ ابواب الصیام کے اندر بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ایک عادل امام، عادل امام کا مطلب کیا ہوا؟ امام کہتے ہیں حکمران کو، ذمہ دار کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے، سرداری دی ہے، ذمہ داری دی ہے۔ اس میں جو عادل امام ہوتا ہے، یعنی امام عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، جب وہ افطاری کے وقت دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور تیسرا مظلوم، ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا اور وہ مظلوم ہو گیا، وہ جب بھی بد دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو، اس کی بد دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا اور کہے گا کہ میری عزت کی قسم میں تم کو ضرور قبول کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ سامعین اکرام، انہی باتوں کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والی کی دعا کو جب وہ دعا کرے میں قبول کرتا ہوں۔ بس چاہیے کہ لوگ میرے حکم کو قبول کریں، مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔